ہمارا سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسان تھے، لیکن اس کے ساتھ خصوصیت یہ دی کہ آپ کو نبوت سے نوازا، اور یہ نبوت سے نوازا جانا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اسی کے متعلق ہمارا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دعا فرمائی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ جب اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت حاجر نام ہے جو عام طور پہ مشہور ہمیں یاد ہے حاجرہ، حاجر نام ہے، آخر میں ہے نہیں ہے، ہا الف جیم را، حاجر۔ بخاری مسلم کے اندر تمام کتب احادیث میں حاجر لفظ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی کہ اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں ایک نبی اسی مکے کا ہی رہائشی بھیج، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اس مکہ کے اور اس کے ارد گرد کے باسیوں کو تیری آیات وہ پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کو پاک کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اسی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اسی مکے سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا تھا؟ قرآن کریم کی آیت ہے یہ، سورۃ الصف 28ویں پارے کی۔ اس میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے تھے ایک ایسے رسول کی جو آئے گا من بعدی، میرے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ احمد نام اللہ رب العالمین نے رکھ دیا، ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، تو پیدائش سے پہلے نام رکھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں ہے کہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، میں نے تجھ سے ہی مانگنا ہے اور میں نا امید نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا پھر سن لے، تجھے تیرے ایک بیٹے کی خوشخبری اس کی پیدائش سے پہلے میں دے رہا ہوں، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو پیدائش سے پہلے نام بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ بھی بات ہمیں سمجھ آئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں موجود 5 صفات بیان کریں، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سیرت کے متعلق ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، کہ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا بنا کر۔ گواہی کس چیز کی؟ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب سچے تھے، سب پر اترنے والی کتابیں سچی تھیں، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر دعوت دین پھیلانے کا حق ادا کیا۔ یہ گواہی، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، ساری امتوں والے، ہر امت کے نافرمان لوگ اپنے پاس آئے ہوئے نبی کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے ہی نہیں، تو اللہ ہم سے سوال کیوں کرتا ہے؟ لوگ نبیوں کے خلاف آپس میں جو ہے نا، یہ اللہ کے سامنے ایک بات کر دیں گے کہ ہمارے پاس نبی نہیں آیا، پھر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی دیں گے کہ نہیں، سارے نبی آئے تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، پہلے نبیوں نے جو دعوت دین دی اس کے گواہ بن کر بھی آئے ہیں، کیونکہ قرآن میں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے یہ کتاب قرآن اتاری، یہ قرآن مصدقا لما بین یدیہ، پہلے کتابوں کی، پہلے نبیوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کو جھوٹا نہیں کہتی، وہ بھی سچے تھے، وہ کتابیں بھی سچی تھیں،
لیکن اب قرآن آ گیا، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اب ان کی شریعتیں منسوخ اور یہ ناسخ ہے، اس پر عمل ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے فرمایا اب قیامت تک نبوت، رسالت، جو اللہ کی طرف سے الہامی کتابیں ہیں، وہ قرآن اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہی اصل دین ہے، یہی دین اسلام ہے۔ تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی اس آیت میں وہ شاہد، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، وہ مبشرن خوشخبری دینے والے ہیں، جنت کی خوشخبریاں نیک اعمال کرنے والوں کو، ونذیرن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بھی ہیں، یہ چوتھی صفت ہے۔ اور سراجا منیرا، یہ تاکید ہے، دو لفظ آگے ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ سراج کہتے ہیں سورج کو، چراغ، منیرا روشن، تو یہ ہدایت کے اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے اندھیروں کو دور کر کے ایک ایمان کا چراغ جلانے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر ہی بیان فرمائی، شاہدن گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، اور داعین الی اللہ باذنہ اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا داعی، وسراجا منیرا اور روشن چراغ۔ امت عربیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں تھی؟ عرب کے لوگوں کو پیغمبر کی ضرورت کیوں پڑی؟ پیغمبر تو پہلے بھی آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی اس علاقے میں نبی رہے، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام عیسائی موجود تھے مکہ کے ارد گرد، اور مکہ میں تو رات والے یہودی بھی بستے تھے مدینے میں، لیکن عرب کے لوگوں کو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاکہ ان کو گمراہی سے نکالے اور ہدایت و رشد کی دعوت دے، رشد رہنمائی، سیدھا راستہ، صراط مستقیم مراد رشد سے۔ تو یہ تورات ان کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس، انجیل عیسائیوں کے پاس تھی، لیکن تورات انجیل کے اندر انہوں نے، جیسے اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، تبدیلیاں بہت کر رکھی تھی، مطلب کی چیزیں تورات انجیل میں سے یہود و نصارہ لے لیتے تھے، جو اپنی ذات کے خلاف آئی اس کو چھوڑ دیا۔ یہی تو گمراہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ان کا انکار کیے بیٹھے تھے، دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن کام نہیں تھے ابراہیمی والے۔ دعویٰ تو وہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو ہم یہودی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ایک اللہ والے، مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک تھے بھی نہیں، مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ہماری ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، حج کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، لیکن طریقہ کیا تھا؟ بالکل عقل کے بھی خلاف، انسانیت کے بھی خلاف، بے لباس ہو کر، بالکل مرد عورت لباس اتار کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کا عزتوں والا گھر، حرم، حرمت والا گھر، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس گمراہی سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ گھر اللہ کا، زمین مکہ کی پاک سرزمین، اور وہاں پر لوگ لگے ہوئے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے۔ تو یہ ہے ہمارا یہ سوال کہ امت عربیہ کو، عرب کی امت، عرب کہتے ہیں صحرا کو، عرب کا مطلب ہے صحرا، تو امت عربیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں تھی؟ تو اس کا یہ جواب ہمارے سامنے۔ اسلامی عقیدہ ایسا نظریہ جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، عقیدہ سے مراد سوال ہے ہمارا آج کا، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب، سب گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت تھی، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک،
بے شک شرک کرنا لظلم عظیم، یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، عظیم بڑا، لظلم یقیناً، یہ جو لام اس کے اوپر فتح موجود ہے، لام کے اوپر زبر، لظلم، اس لام کا ترجمہ ہے یقیناً، تاکید کے لیے آتا ہے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، نہ تو شرک کرنا اللہ کے ساتھ، بے شک شرک یقیناً ظلم ہے بہت بڑا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا، فرمایا ان تجعل للہ ندن، کہ تو اللہ کے ساتھ بنائے ندن کوئی شریک، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، پیدا اللہ نے کیا، عبادت کسی اور کی ہو، اللہ کو کیسے گوارا ہے؟ عام اس کی سادہ سی مثال ہو نا کہ ایک والد ہے عبداللہ، والد کا نام ہو، بیٹے کا نام عبد الرحمن، اب عبداللہ کے بیٹا عبد الرحمن اپنے والد کی بات نہیں مانتا اور غیروں کی بات مانتا ہے، اپنے باپ کا نافرمان ہے، اپنی والدہ کا نافرمان ہے، اور غیروں کی بڑی بھاگ بھاگ کے جو ہے نا بات سنتا اور مانتا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے جب بات نہ مانے بڑوں کی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو اللہ اکبر ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہی چیز غصہ دلاتی ہے کہ بندہ میرا، رزق میں نے دیا، سانس میں نے دی، روح میں نے دی، زندگی میں نے دی، پیدا میں نے کیا، زندگی موت کا مالک میں ہوں، لیکن یہ جھک رہا ہے غیروں کے سامنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کی ذات پر نہیں، بندے کا اپنی ذات پر ظلم ہے، اپنی ذات، اللہ کو کیا پرواہ؟ اللہ تو فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، 5ویں پارے کے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں سزا دے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحمان رحیم ہے، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کیوں سزا دے گا؟ اللہ تو صرف ظالموں کو جو ہے نا انہی کے کیے کی سزا دے گا۔ اور اللہ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ ظلم لوگ خود اپنی جانوں پر کر رہے ہیں، ہم نے دونوں راستے بتائے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکر۔ تو شرک ایسا جرم ہے جب تک معافی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فیصلہ ہی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ شرک کے بھی اقسام ہیں۔ سب سے بڑا شرک اللہ کے بجائے اس کے غیر کی عبادت کرنا، مثلا غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، کام یہ ہے، فرض یہ ہے سب مسلمانوں کا کہ اللہ کی عبادت کریں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ حکم ہے۔ اب جب بندہ اس کی خلاف ورزی کرے، اللہ کی عبادت کا حکم تھا، عبادت کسی اور کی، شرک سے رکنے کا حکم تھا لیکن شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا سبب بننے والی چیز ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو سب سے ناگوار لگتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم، الا خبردار، الا سن لو، الا انبئکم خبردار، کیا میں خبر نہ دوں تم کو، باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے کی، اکبر سب سے بڑا، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے کی، ثلاثاً 3 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ بولا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، تاکہ لوگ متوجہ ہوں، غور سے سنیں اس چیز کو۔ قالو، صحابہ کرام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ ہوتے کون سے ہیں؟ جن پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہو، کبیرہ گناہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا بتائی ہو، یہ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ، یا اللہ نے سزا بتا دی ہو، یا جن گناہوں کے کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔
ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو گنوائے، الاشراک باللہ و عقوق الوالدین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا نا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اکبر الکبائر ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی اکبر الکبائر ہے۔ کہاں ملایا جا کے کہ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دونوں برابر کے جرم اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ کے اختتام میں آخر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو ایک ہی مرتبہ ساری امت کو تباہ و برباد نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے لوگوں کو یہ بتلایا، فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ تو وہ ذات ہے معاف کرنے پہ آئے سب کو کر دے۔ ان تعذبہم، سزا دے اللہ تعالیٰ، فإنہم عبادک، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر اللہ معاف کر دے بڑے بڑے جرم والوں کی کسی ایک نیکی کو دیکھ کے، تو اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کسی کو معافی دے دینا اور کسی کو اس کے جرم کی صرف اتنی سزا دے دینا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، آخری بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، وہ حدیث جس کی نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کر دیں، فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی پھر بھی زیادہ ہے، غصے سے بھی زیادہ رحمت ہے۔ اور اس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ابھی سوچتا ہے نا گناہ کا، وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، جب وہ گناہ کر لیتا ہے جرم، پھر بھی فرشتے اپنا قلم روک کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شاید ممکن ہے اسی وقت ندامت ہو جائے اور معافی مانگ لے، وہ لکھیں ہی نہ جرم، لیکن جب بندہ کچھ لمحے تک معافی نہیں مانگتا پھر وہ جرم اتنا ہی لکھ دیا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ لیکن نیکی بندہ ابھی ارادہ ہی کر لے، انما الاعمال بالنیات، ارادہ ہی کر لے، نیکی کا کام کرے بھی نہ، کسی وجہ سے رہ جائے، نیت کی تھی عشاء پڑھنے کے بعد میں نے انشاءاللہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، نہیں آنکھ کھلی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسی ہے، وہ نیکی کی نیت پہ اللہ تعالیٰ اجر دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔